میں تیرا سرمایہ ہوں ناول لاسٹ ایپیسوڈ بہت ہی رومانٹک اور ایموشنل ہونے جا رہا ہے۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر ہو سکے۔ اس سے بھی ملنا چاہتا ہوں لیکن کچھ مہینوں کے بعد وہ میرے سامنے تھی۔ کونین خاور عثمانی، اس نے پہلی ہی ملاقات مجھ پر واضح کر دیا تھا کہ وہ میرے نکاح میں ہے۔ میری معلومات میں جو میں نے کروائی تھی اس میں اس کے بارے میں اور میں اس کے مرض کے بارے میں جان گیا تھا۔ بس میں آگے جو کیا وہ سائمہ نقوی نے جو کہا وہ کیا۔ کونین کو نوکری پر رکھا اپنے لیے، وہ چاہتی تھی اسے گھر میں اور کسی ملازم کی طرح متعارف کروایا جائے، لیکن میرے دل کو یہ گوارا نہیں تھا۔ میں نے ایسا نہ ہونے دیا۔ میں نے نفرت ہونے کے باوجود آپ کا علاج کروایا کیونکہ میرے دماغ پر اس شخص کی تصویر اور لمحے ہلکے ہلکے چھپے تھے جس میں آپ سب زیادہ سے مجھ سے محبت کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے معافی بھی مانگ سکتا ہوں کیونکہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ گار رہا ہوں آپ کا۔ وہ ان کے ہاتھ تھامتا بھاری ہوتی ہوئی آواز کے ساتھ بولا تو خاور عثمانی اسے دیکھتے رہے، اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ جھٹکے سے سر اٹھاتا انہیں دیکھنے لگا۔ نہیں، آپ مجھے اتنی جلدی معاف نہیں کر سکتے۔ آپ مجھ سے نفرت کریں سالوں تک۔ نہیں بیٹا، میری اتنی عمر نہیں بچی۔ وہ مسکرا دیے تو وہ تڑپ گیا۔ اس شخص کا حوصلہ اور دل کتنا بڑا تھا۔ میں نے معاف کیا آپ کو میری جان، بس شکوہ یہ رہا کہ آپ نے میری بیٹی کا دل دکھایا۔ میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں نے اس سے محبت کی، یقین کریں، اور اس کے ساتھ کچھ بھی جھوٹ نہیں کیا، کوئی فریب نہیں۔ اسے دل سے اپنایا میں نے، اور کونین کے لیے میرا دل دھوکہ کر گیا، اور میں نے اپنی خالہ کی بھی ایک نہیں سنی۔ میں سب میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور ان کا ہاتھ تھامے انہیں اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا ان کی بیٹی سے۔ مگر وہ مسکرا دیے۔ سالوں پہلے انہوں نے بھی تو محبت کی تھی نا، پھر کیسے دیکھ پاتے وہ سچے جذبات۔ ہم نے آپ کو معاف کیا، خوش رہیں۔ اور آپ کی بیٹی؟ وہ سیدھا ہوا کان کے ساتھ جسم کا ہر عضو نہیں سننے کا منتظر تھا۔ اور آپ کی بیٹی کے ساتھ معاملہ ہے؟ وہ ہنس کر بولے تو وہ گہری سانس بھر گیا۔ اس کی بیوی؟ ہاں، وہ اس کی بیوی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹی اسے دے دی تھی۔ آپ میرے ساتھ واپس چلیں، میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ نہیں، ممکن نہیں ہے، وہ میرا گھر نہیں ہے، میں وہاں نہیں جا سکتا۔ دادش جان نے کہا تھا کہ آپ کو لے کر آنا ہے، آپ جاتے ہیں۔ آپ سے کبھی بھی نفرت نہیں کی انہوں نے۔ کیا کوئی والدین اپنی اولاد سے نفرت کر سکتے ہیں؟ میں نے انہیں راتوں کو آپ کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے، آپ کی یاد میں ان کی آنکھوں کو نم دیکھا ہے۔ میں جانتا ہوں، وہ مسکرا دیے۔ میری پہلی نوکری بھی انہوں نے لگوائی تھی، میں جانتا ہوں، وہ بولے تو شیان نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ چلیں پھر، میں کیا کروں؟ اب وہاں جا کر ہماری بیٹی سے پوچھ لو، وہ جائے گی تو؟ وہ پہلے سنجیدگی سے اور پھر شرارت سے بولے، اسے منا لوں گا، آپ اپنا سامان باندھیں۔ آپ کے بھائی اور والد صاحب آپ کا کمرہ روز صاف کرواتے ہیں، مگر اب بھی آپ کے منتظر ہیں۔ خاور صاحب مسکرا دیے۔ ہاں، انہیں لوٹ جانا چاہیے تھا، سالوں ترسے تھے ان رشتوں کو، اور کیا پتہ کب زندگی دغا دے جائے۔ وہ سر ہلا گئے تو شیان ان کے ضروری سامان کے ساتھ انہیں حویلی چھوڑ آیا۔ اب مشکل ہدف اس کی بیوی تھی، کونین شیان عثمانی۔ آپ کو کیسے منایا جائے؟ وہ اس کی یونیورسٹی کے باہر کھڑا تھا جب اسے سامنے سے کونین آتی دکھائی دی تھی، اور اسے باہر نکل کر کھڑا ہو کر وہ اسے دیکھا نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی۔ کونین، وہ اس کو بلانے لگا، کونین واپس آؤ پلیز، مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کب سے لڑکی کو پریشان کر رہا ہے؟ دو لڑکوں نے شیان کو دیکھتے کہا تو کونین نے مڑتے اسے دیکھا جو شکوے بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ واپس آئی اور میرے ہسبینڈ ہے یہ، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ کونین نے کہا تو وہ دونوں لڑکے انہیں عجیب نظروں سے دیکھتے چلے گئے اور ایک دم سے حیران ہو گئے کہ یہ کیا؟ چلو بھائی، یہ تو میاں بیوی کا معاملہ ہے۔ بالکل نہیں، اپنے راستے پر جائیں اور دوبارہ مت آئیے گا۔ کونین شیان عثمانی، آپ بیٹھ رہی ہیں یا میں اپنے طریقے سے بٹھاؤں؟ وہ بولا تو کونین نے ایک نظر دیکھا، پھر قدم گیڑ کے آئے۔ شیان نے آگے بڑھتے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا اور گاڑی میں بٹھاتے اپنی جگہ پر بیٹھایا اور اسپیڈ سے چلاتے اپنی فلائٹ پر لایا۔ کیا چاہتے ہیں آپ شیان عثمانی؟ کیا بچا ہے اب؟ میری بات سنو کونین، شیان نے اس کا ہاتھ تھامتے کہا۔ ہاتھ نہیں لگائیں، وہ پیچھے ہوئی، پھر سے تھپڑ ماروں گی، شیان بولا تو کونین نے نگاہیں چرائیں۔ کیا چاہتے ہیں آپ کو؟ شیان نے اسے پانی پکڑاتے کہا جو ہانپ رہی تھی۔ یہ جو تمہارے شوہر ہیں نا، ان کو بتاؤ زارا کے ولیمہ صاحب کا ہی حالی ہے، میرا نہیں۔ میں نے صبح ہی اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھی تھی اور میرا سانس گھٹ رہا ہے۔ اذلان، اظہر اور اعظم پاس کھڑے تھے۔ زارا کے آتے ہی وہ بولا۔ زارا مسکرا دی۔ بہت بڑے ڈرامے ہو تم۔
بیوی کو تو یہیں کئی بار تاڑ لیا ہے، اور مجھے یقین ہے نہیں تو تم کون روک سکتا ہے بھلا۔ اعظم نے بھی پورا حساب کیا تھا۔ اذلان نے انہیں گھورا تو وہ مسکراتے باہر نکل گئے۔ زارا کو یکدم لگا کہ فرشتے اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہے۔ اسی نے اپنی محبت واقعی اب ثابت کرنی ہے۔ شاید اعظم اظہر کسی بھی دن اسی مقام پر ہوتا۔ کافی محبت درکار تھی۔ ولیمے کا فنکشن تھکا دینے والا تھا، لیکن آج زارا خوش تھی کیونکہ اعصاب پر موجود بوجھ اتر گیا تھا۔ اعظم بھی اچھے سے ملا تھا، سب سے اچھی ان کی جوڑی کافی سراہی گئی تھی لوگوں نے، اور وہ کافی تھک گئی تھی، اس لیے فوراً کمرے میں آ گئی۔ چینج مت کرنا، تھوڑی دیر میں واپس آ رہا ہوں۔ اعظم خود چینج کر کے واپس جا چکا تھا، مہمانوں کو رخصت کرنے کے لیے گئے تھے۔ زارا کتنی ہی دیر بیٹھی رہی، بھوک بھی لگ رہی تھی لیکن شرم آ رہی تھی۔ ابھی بھی کچھ مہمان تھے نیچے، وہ کیسے جا کر کھانا کھاتی؟ ایک تو وہ بھوک، اور اوپر سے اس جوڑے میں اب سانس بھی نہیں نکل رہا تھا۔ 1.5 گھنٹے کے بعد جب اس کی برداشت ختم ہوگی تو وہ چینج کرنے چلی گئی۔ فریش ہو کر واپس آئی تو اعظم واپس نہیں آیا تھا۔ وہ کمفرٹ میں لیٹ گئی تھی اور بھوک سے برا حال تھا، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی۔ اعظم 2.5 گھنٹے کے بعد جب واپس آیا تو اسے امید تھی کہ وہ مشرقی دلہنوں کی طرح اس کا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن اسے کمفرٹ میں دب کے دیکھ وہ ٹھنڈی آہ بھر گیا تھا۔ پاس جانے پر معلوم ہوا کہ اس لڑکی اس کے ارمانوں کا قتل کرتی، منہ دھو کر اس کی بات کو فراموش کرتی سو گئی تھی۔ وہ خود بھی چینج کر کے واپس آیا اور اپنی جگہ پر لیٹا۔ اس لڑکی کو دیکھا، وہ عام ہوتے ہوئے بھی عام نہیں تھی۔ جب وہ اپنی زندگی کے مشکل دور سے گزر رہا تھا تو وہ ذریعہ تھی، بس اسے عزم نہیں ہوا تھا اس بار اعظم اظہر کو اپروچ کرنا۔ کیا وہ اس سامنے موجود لڑکی کی محبت کو جھوٹا کہہ سکتا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ اسے کافی رلا چکا تھا۔ آپ کے مشکل وقت میں سہارا بننے والے لوگ سب سے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس نے فرشتے کو دوبارہ حاصل کرنے کا سوچا تھا، اذلان فرشتے کی ناراضگی کے بعد، لیکن ان سب میں زارا آگے تھے۔ رب العالمین نے اسے گناہگار ہونے سے بچا لیا تھا، اور یہی ناپسندیدگی ہی سہی، لیکن اس نے زارا کو پہروں سوچا، اپنی مرضی سے اسے نکاح میں لیا، اور اس لڑکی نے اپنی محبت ثابت کر دی کہ اب اس کی باری تھی۔ محبت کے بدلے محبت ہی دی جاتی ہے، محض لفظوں پر نہیں ٹرکایا جاتا، محض دلاسے نہیں دیے جاتے، اور ناپسندیدگی کا اظہار بری الذمہ ہوا جاتا ہے۔ محبت کا جواب اسی محبت سے اپنائیت سے دینا محبت کرنے والے کا قرض ہوتا ہے، جو ادا نہ کرو تو خیانت کہلائی جاتی ہے۔ اس نے قریب ہوتے زارا کے چہرے سے بال ہٹائے، پھر کر استحقاق سے اس کے ماتھے کو بوسہ دیا تو روح تک ٹھنڈک اتری۔ زارا نے مندی آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ اٹھو۔ اعظم نے اسے اٹھایا۔ اور کیوں؟ زارا نے آنکھیں کھولتے ہی اسے دیکھا۔ کیوں؟ کیا مطلب؟ کیا کہا تھا میں نے؟ چینج مت کرنا، اور تم یہاں ہراٹے لے رہی ہو؟ جھوٹ تو مت بولیں، اعظم میں ہراٹے نہیں مارتی۔ زارا کی ساری نیند اڑ گئی تھی اس کے جھوٹ سے، اور وہ ایک دم سے، اچھا تم کیوں چھپ رہی ہو؟ اس میں کون سی شرمندگی کی بات ہے؟ اعظم نے شرارت سے کہا۔ میں کیوں چھپاؤں گی؟ میں تو نہیں مارتی تو؟ زارا نے یہ بھی دھیان نہیں دیا تھا کہ وہ دونوں اس وقت کتنے قریب ہیں۔ تم مجھے اپنی پرفیوم کیوں نہیں بتاؤ گی؟ اعظم نے مصنوعی غصے سے کہا، اور نامحسوس انداز میں مزید قریب ہوئے۔ اعظم اظہر، اگر آپ کو میری خوشبو پسند ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، زارا نے اتراتے ہوئے کہا۔ آنکھیں گھمائیں، ایسا کرتے ہیں وہ پیاری لگی۔ ہا ہا ہا، اعظم کا کہا گونجا تو زارا اس کی مسکراہٹ کو دیکھی رہی، پھر مسکرا دی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اعظم اظہر اس رشتے کے لیے تیار ہے، اب وہ خیانت نہیں کرے گا۔ اس کی آنکھیں بالکل شفاف تھیں، کسی بھی مصنوعی جذبے کے بغیر۔ شیمپو کون سا لگاتی ہو؟ اعظم اظہر ساری باتیں آج ہی پوچھ لینا چاہتا تھا۔ میں کیوں اپنی ساری چیزیں آپ کو بتاؤں؟ زارا نے کہا تو اعظم نے اس کی کمر میں اپنا ہاتھ ڈالتے اسے قریب کرتے حصار میں لے لیا تھا۔ اعظم، وہ ایک دم سے بنبنائی، اور وہ خاموش رہو۔ اعظم نے اس کو ایک دم چپ کروا دیا تھا۔ ہاں، مجھے یاد آیا تھا، مجھے بہت بھوک لگی، اپنی شادی کا کھانا بھی نہیں کھایا میں نے۔ اچھا، اب صبح کھانا نہیں؟ مجھے تو بہت سا بھوک لگی ہے۔ بالکل بھی نہیں، ابھی لے کر آئیں۔ زارا اس سے دور ہوئی۔ میں کیوں لاؤں بھائی کھانا؟ بھوک تمہیں لگی ہے؟ باہر ہمارے کچن میں فروٹس ہوں گے، وہ کھا لو۔ بالکل نہیں، یہ آپ جیسے امیروں کا پیٹ بھرتا ہوگا پھلوں سے، ہمارا تو نہیں بھرتا۔ جائیں، مہمان ہیں نیچے، میں نہیں جا سکتی، آپ لے کر آئیں۔ مہمانوں نے کھانا کہاں جانا ہے؟ کھا جانا ہے تمہیں؟ اعظم نے اسے گھورتے پوچھا۔ نہیں، وہ سوچیں گے کچھ لمحوں کے لیے پہلے کیسی لگ رہی تھی اور اب دیکھو۔ زارا نے اپنے حلیہ کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ وہ اس وقت نائٹ ڈریس میں بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ وہ تم انہیں اپنا اصل روپ نہیں دکھانا چاہتی؟ اعظم مسکراہٹ روکتا اٹھ گیا۔ اصل روپ کیا؟ ہاں،
کیا میں چڑیل لگتی ہوں تھوڑی بہت؟ اعظم کہتا باہر نکل گیا تو زارا دروازے کو گھورتی رہ گئی۔ اعظم کے کھانا لاتے ہی وہ ٹوٹ پڑی تھی اور کھانا کھانے لگی تھی۔ زارا کیا ہو گیا ہے یار، آرام سے کھاؤ، اپنے کھانے کو دیکھیں آپ۔ اعظم پھر برتن اپنے ہی کچن میں رکھتے وہ اپنے لیے آئس کریم ڈالتی واپس آئی جہاں اعظم ٹیرس پر کھڑا فون چیک کر رہا تھا۔ کھائیں گے؟ زارا نے آئس کریم سے چمچ بھر کر اس سے آگے کیا تو وہ کھا گیا۔ اب میرا چمچ جھوٹا ہو گیا ہے، میں نیا لے کر آتی ہوں، وہ بولی تو اعظم نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تو میرا بھی جھوٹا نہیں کھاؤ گی تم؟ نہیں، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی کیوں کھاؤں میں آپ کا جھوٹا؟ اور جو میں تمہارا جھوٹا کھا رہا تھا وہ؟ اعظم کو یہ بات بری لگی تھی شاید۔ لو تو آپ کی مرضی تھی، زارا بولی تو لیکن اعظم اسے ایک نظر دیکھ کر فوراً واپس فون پر لگ گیا۔ وہ مسکراتی اسی چمچ سے کھانے لگی۔ اعظم جا کر لیٹ گیا تھا۔ وہ اپنے برتن رکھتی واپس آئی تھی اور اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ اب کیوں کھایا میرا جھوٹا؟ اعظم نے چھت پر نگاہیں ٹکائے کہا تھا۔ آپ کو برا لگا ہے نا؟ اعظم آنکھیں پٹاتے ہوئے اس کو قریب کیا۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ اعظم اس کا نزدیک آنا محسوس کرتے کہا، لگا تو ہے آپ کو میں مذاق کر رہی تھی، آپ کا جھوٹا تو کہا ہی سکتی ہوں، وہ احسان کرنے والے انداز میں بولی تو اعظم نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ زارا اس کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، جو نگاہیں جھکا لی۔ مم گڈ نائٹ، زارا نے کہا تو اعظم نے اسے کہا۔ زارا نے اسے کے حصار سے نکلنا چاہا جو مضبوط تھا۔ اس نے تھوک نگلتے اس کو دیکھا جو اس پر جھکا، اس کے گال کو لبوں سے چھو گیا تھا۔ کیا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی شکوہ بھی بچا ہے تو کر لو۔ وہ شاید اس کا دل اپنے لیے ہر طرح سے صاف کرنا چاہتا تھا۔ آپ مجھ سے محبت کر لیں گے نا اعظم؟ اس کے لہجے کی طرف وہ چونکا دی، پھر نہال ہوتا اس پر جھکا اور اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں ملانے لگا تھا۔ زارا اس کی قربت کو پہلی بار محسوس کرتی آنکھیں بند کرتی اس کی شرٹ تھام گئی اور وہ پیچھے ہٹا اور اس کو گال کو سہلائے۔ اعظم اظہر جلد اپنے دل کو تم سے محبت ہو جانے کی نبی سنائے گا، لیکن یہ سب زبردستی تو نہیں ہوتا۔ اور کیا ہوا؟ آپ کے دل راضی نہ ہوا تو مجھ سے محبت کرنے کو؟ تو میں وسوسوں میں گھری تھی۔ نہیں، کیوں نہیں لگتا میرا دل تم سے محبت نہیں کرے گا؟ مجھے دوسری محبت پر بھروسہ نہیں، وہ صاف گوئی سے بولی۔ اور ہو سکتا ہے دوسری محبت شدت اختیار کر جائے اور تم خود کو خوش قسمت لڑکی سمجھو تو اگر ایسا ہوا تو زارا اعظم ہمیشہ آپ کی احسان مند رہے گی۔ اعظم نے اس کے کندھے پر بوسہ دیا تو وہ مسکرا دی، پھر اس کی گردن پر لب رکھے اور سر اٹھا کر پھر اسے دیکھا۔ اب میں بھی پوچھ رہا ہوں، کون سا خفیہ پرفیوم لگاتی ہو تم؟ زارا نے اس کے سینے پر ہاتھ جڑا۔ اوف اعظم اوف! وہ مسکرا دیا اور اس کا حصار تنگ کر لیا۔ زارا کا دل مطمئن تھا اس شخص کو پا کر، اس کی آنکھیں اس کے لفظوں کے ساتھ دے رہی تھی۔ جب اس نے کہا تھا کہ وہ اس سے محبت کر لے گا تو وہ ایمان لے آئی تھی، وہ جانتی تھی کہ اس سے محبت کر لے گا۔ اعظم نے اس کی آنکھوں کو بارہا دیکھا اور بار بار بوسے دیے اور اس کے سینے میں چہرہ چھپا۔ موزے یوں بھی ہو جایا کرتے ہیں، وہ مسکرا دی۔ اظہر صاحب فوراً پہنچ گئے تھے اور اذلان بھی۔ اعظم کسی کام سے گیا تھا، اس شخص نے کئی سال جیل میں نکالے تھے۔ اس کے علاوہ اذلان اظہر نے اس پر حملہ بھی کیا تھا، اس کا بس چلتا تو وہ اسے زندہ جلا دیتا۔ اس کے بعد جب دادی کی طبیعت خراب ہونے لگی تو اظہر نے اعظم کی پسندیدگی کو مد نظر رکھتے ہوئے اذلان کی محبت کو نظر انداز کیا اور اعظم کے لیے اسے مانگ لیا اور نکاح منعقد کیا۔ لیکن جس دن نکاح ہونا تھا اس دن اعظم اظہر کا پہلا جاب انٹرویو تھا، وہ کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اسی لیے چلا گیا۔ اور اس قدرت نے خود فرشتے حیدر کو اذلان اظہر کے نام کر دیا، یہ اس کی دادی نے کہا تھا۔ اور اس کے بعد فرشتے کی حالت بدترین ہوتی گئی اور وہ اس ٹراما میں نکل نہیں پا رہی تھی۔ سالوں سے اس شہر سے بہترین ڈاکٹروں سے سیشنز لیے تھے اور اس میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب اذلان اظہر اس سے ملنے نہ آیا ہو، اور اس نے اپنی محبت اسے ثابت کر دی تھی کہ دادی بھی سکون منو مٹی تلے جا سو گئی تھی۔ لیکن فرشتے کو سنبھالنا اذلان کے لیے مزید مشکل ہو گیا تھا۔ وہ مہینوں اپنے آپے اور ہوش و حواس میں نہیں رہتی تھی۔ اذلان اپنی ڈگری اور بزنس سب ساتھ ساتھ کیا تھا، لیکن اس میں فرشتے اذلان کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا تھا۔ اذلان نے فرشتے کے گال چومے اور ہوش میں آئی لو یو اذلان۔ اذلان اظہر کے بعد میری زندگی میں کچھ نظر نہیں آیا، میں نیم بے ہوشی میں بھی آپ کو سوچا ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ مجھے اپنا لیں گے۔ مجھے پتہ نہیں رب العالمین کو میری کون سی ادا پسند آئی اور آپ دے دیے گئے۔ مجھے بہت ڈر لگتا تھا اپنی خوش قسمتی سے، اور وہی ہوا جو آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں کہتی ہوں نا، نظر بد بہت بری چیز ہے۔ وہ اس کے حصار میں تڑپتی بولی۔ اذلان اظہر کو لگا اس کی
سالوں کی محنت پھل مل گیا ہو، اسے نواز دیا گیا ہو، سالوں لگائے تھے اس نے اس لڑکی پر، اور اس سے یہ سب سننے کے لیے، آپ اپنے جیسی محبت اور تڑپ اس میں دیکھنے کے لیے اپنے لیے، اور آج وہ لمحہ اسے نواز دیا گیا تھا۔ وہ مسکرا دیا اور اس کے بالوں پر کئی بار بوسے دے گیا۔ اور نہ جانے کب تک ایسے ہی بیٹھے رہے، میں جنت میں ہر بار آپ کو مانگوں گی ازلان اظہر۔ ازلان کا دل تشکر کے احساس سے بھر گیا اور پھر آنکھوں پلکوں کی بار پر آ کر ٹھہر گئیں۔ زندگی کا تھکا دینے والا سفر تمام ہوا اور اس کی بیوی، اس کی محبت، سالوں کی چاہت اسے معتبر کر گئی تھی۔ آپ بھی کچھ بولیں، فرشتے نے اسے گھورتے کہا۔ میں کان پکڑ کر معافی مانگ سکتا ہوں، اور کیا مجال میری؟ ازلان نے شرارت سے کہا تو وہ دونوں کہہ کے گونجے۔ معاف کر دو گی نا؟ سوچوں گی، فرشتے کہتی کھڑی ہوگی۔ اچھا بیٹھو، مجھے اور باتیں کرنی ہیں۔ ازلان، میں ڈریس اور نہیں سنبھال سکتی۔ اچھا ٹھیک ہے، جاؤ، جا کر چینج کر لو۔ ازلان کو بھی اس پر ترس آیا اور اپنے کمرے میں اپنے ہاتھ سے اس کی کمر سے ہاتھ ہٹایا اور خود بھی فریش ہوتا لیٹ گیا۔ وہ واپس آئی اور میک اپ بھی صاف تھا اور لائٹس بند تھی۔ ازلان، مجھے بچے ہوئے کپ کیکس اپنی جگہ پر آ جاؤ خاموشی سے۔ اب فرشتے نہیں تو مجھے برا نہیں کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں نا فرشتے۔ ازلان نے سائڈ لیمپ آن کیا۔ میں بہت برا سوتی ہوں، صوفے پر ہی سو جاؤں گی۔ وہ جلدی سے صوفے پر بیٹھ گئی تو ازلان زچ ہوتا ہوا آیا اور اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹاتے لائٹ آف کی۔ کیا مسئلہ ہے آپ بتاؤ؟ اسے قریب ہوتے ہوئے پوچھا۔ مجھے یہاں نہیں بھی، چاہے جو بھی ہو مجھ سے باتیں کرو، مجھے وقت دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس سے؟ وہ ایک دم سے گھبرائی۔ آپ سے، اور کون ہے یہاں جن تمہیں لگنا بھی چاہیے، اور زیادہ زبان نہیں چل رہی تمہاری، وہ کہتا اس پر جھکا اور اس کو چپ کروا گیا۔ چاند سے آتی روشنی ان کو زندگی کو مزید خوبصورت ہونے کی نوید سنا رہی تھی، اور وہ شخص سالوں سے اسے محبت کا اظہار کرتا آیا تھا اور آج اس نے اسے کر کے دکھایا، رشتے کو مکمل کر دیا تھا ہمیشہ کے لیے۔ اور یہ تھا۔ کونین نے نظر انداز کیا تو شیان نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ مجھے گھر جانا ہے، بابا انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ کے بابا اپنے گھر جا چکے ہیں، اس وقت وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مصروف ہوں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شیان نے اسے سب مختصر سا بتا دیا اور کچن میں چلا گیا، جبکہ وہ تو کئی لمحے وہیں کھڑے رہ گئی۔ وہ مطمئن ہوئی تھی کہ اس نے حور عثمانی سے معافی مانگ لی تھی اور انہیں ان کے رشتوں میں پہنچا دیا تھا۔ وہ ان کی طرف سے متوجہ ہوئی اور شاید باہر سے لایا گیا کھانا نکال رہا تھا۔ مجھے واپس چھوڑ آئیں۔ کہاں جانا چاہتی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ میرے گھر؟ کون سے گھر؟ کون سا ہے تمہارا گھر؟ وہ ہمارے گھر بھی چلے جائیں گے، لیکن اگلے روز کچھ روز ہمیں یہیں رہنا ہے، وہ عام سے انداز میں بولا جیسے سب نارمل ہو۔ ان کے درمیان شیان عثمانی، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے واپس جانا ہے۔ کھانا کھاؤ پہلے بیٹھ کر۔ انہیں کھانا مجھے نہیں کھانا، وہ بولی تو شیان نے اسے زبردستی اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا اور نوالا بنا کر اس کے آگے کیا۔ کونین نے اس کا ہاتھ دھتکار دیا، نوالا زمین پر جا گرا۔ شیان کئی لمحے اسے سنجیدگی سے دیکھتا رہا اور اس کا یہ عمل بہت ناگوار گزرا تھا اسے۔ کونین بھی شرمندہ ہوئی، وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ شیان نے وہی نوالا اٹھا کر منہ میں ڈال دیا اور 2-3 اور نوالے کھائے اور کھانا پیک کیا اور فون کان سے لگایا۔ کریم، میں فلیٹ پر ہوں، کونین کو ان کے گھر چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ کال کاٹ گیا اور پھر کمرے میں چلا گیا۔ کونین اتنی جلدی سمجھنے والی نہیں تھی اور وہ کافی تھک گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں غلطی تو اس کی بھی تھی۔ لوگوں کو ناراض کرنا آسان تھا لیکن منانا نہیں، اور کونین اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سگریٹ سلگاتے سامنے دیوار پر نگاہیں مرکوز کیں۔ وہ باہر صوفے پر بیٹھی ہاتھوں کو چہرے میں چھپائے رونے لگی اور پھر اٹھتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، دل کو منانے پر دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی جو سگریٹ کے دھوئیں سے بھرا ہوا تھا، اور اس نے تھامنے والی کھڑکی کھولی اور اس سے گھر کتنی یادیں وابستہ تھی اس کی اس کمرے سے۔ اسے شیان کے ساتھ گزارے تمام لمحے یاد آئے، لیکن کل اسے تھپڑ اور آج وہ حرکت، اسے خود پر غصہ آیا۔ وہ زیادہ ہی بدتمیزی کر رہی تھی اسے۔ شیان اسے دیکھتے ہی آدھا سگریٹ جلا کر بجھا دیا۔ وہ کہاں اس کے سامنے پیٹا تھا سگریٹ؟ کریم کو فون کریں، وہ راستے میں ہے، آ جاتا ہے، ویٹ کرو۔ اسے منع کر دیں، میں نہیں جاؤں گی۔ کیوں نہیں جاؤ گی؟ وہ کہتے باہر چلی گئی تو شیان گہری سانس بھر گیا۔ کیا وہ چاہتی تھی کہ وہ بہرحال اس نے کریم کو فون کر کے منع کر دیا تھا۔ کونین نے کھانا دوبارہ گرم کیا اور ٹرے میں رکھتی ہوئی اندر آئی اور واپس اس کے سامنے
میز پر رکھا۔ تم کھا لو، مجھے نہیں کھانا، لیکن وہ نظر انداز کرتی ہی اپنی ہی پلیٹ اس کے آگے کر گئی۔ چلیں کھانا کھائیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ مجھے نہیں کھانا کونین۔ کیوں؟ آپ کو بھوک لگی تھی؟ چلیں نہ کھانا کھاتے ہیں۔ کچھ دیر پہلے تو ایسا کوئی سوال کیا تھا میں نے بھی۔ آئی ایم سوری، وہ بس میں غصے میں تھی اس لیے۔ کم از کم کھانے کے ساتھ تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ آئی ایم سوری کہا تو ہے، بس وہ میں غصے میں۔ اس نے پلیٹ آگے کی تو وہ آگے ہوتا کھانا کھانے لگا۔ ویسے جتنے سگریٹ پیے ہیں اس کے بعد ضرورت تو نہیں پڑے گی نا پینے کو کھانے کی۔ شایان بس اسے گور کر رہ گیا۔ کھانے کے بعد کونین نے اس کی چائے بنائی اور وہ اسے دیتی وہیں بیٹھ گئی۔ شایان نے اسے دیکھا جو بیڈ پر بیٹھی تھی اس کے سامنے۔ تم یہاں بھی بیٹھ سکتی ہو کونین، ایسی کوئی بات نہیں، وہ بولا اور فون پر مصروف ہو گیا تو کونین اٹھ کر اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ کیا ایسا بہت ضروری ہے کہ آپ کے فون میں دکھائیں؟ وزی چوہی تو اس کے چاہنے پر آ گئی تھی، لیکن اسے فون سے فرصت نہیں تھی، اس لیے اس کا فون اچک کر چیک کرنے لگی اور اپنی میلز پڑھ رہا تھا۔ اس لڑکی کا کیا نام تھا؟ کس کا؟ کون سی لڑکی کا پوچھ رہی ہو؟ شایان نے اسے دیکھا جو بالکل اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ شانوں سے چادر جھلک گئی تھی اور اس وقت کالے جوڑے میں تھی، دوپٹہ سر پر نہیں تھا۔ اب جسے میں نے پہلی ملاقات میں آپ کے نزدیک دیکھا تھا وہ نہیں جانتا۔ شایان کو اندازہ نہیں تھا کہ اسے اب تک یاد ہوگا یا وہ اسے یہی سوال کرے گی، کیوں؟ جتنے آپ قریب تھے اس کے مجھے لگا تمہارا رد عمل دیکھنے کے لیے۔ وہ کیا تھا؟ اس نے میری منقوہ سالوں بعد وہ مجھے ملنے آئی تھی، وہ صاف گویائی سے بولا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا میں آنے والی ہوں؟ میں اس سے پہلے تمہارے بارے میں معلومات اکٹھی کر چکا تھا، سب جانتا تھا پہلے ہی، لیکن میرا رد عمل کیوں؟ میں نہیں جانتا تھا میرا امپریشن تم پر اچھا پڑے اور اس وجہ سے آپ اس میں مبارک کامیاب رہے۔ مبارک کو وہ جل کر بولی تو شایان مسکرا دیا۔ اور تم جیلس ہوئی تھی؟ مجھے پتا ہے۔ نہیں، حیرت نہیں ہوئی تھی، امیرزادے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اور وہ اس کو فون کے اوپر گیلری کھولنے لگی۔ اچھا، اور تمہیں کیسے پتا چلا کہ امیرزادے کیسے ہوتے ہیں؟ میں تو امیر نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، لیکن اس کی گیلری میں اپنی تصویریں دیکھتی حیران تھی۔ وہ سب کے ساتھ تھے، سب کی کئی لمحوں کی تصویریں تھیں۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ اس کے فولڈر پر صرف دل کے سانچے کا دل کے اس کا صحیح ایموجی بنا تھا اور اندر صرف اس کی تصویریں۔ یہ کب لی آپ نے؟ تمہیں اتنا فراموش لگتا ہوں میں تم سے؟ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم کتنے دن یونیورسٹی گئی ہو، تمہاری کلاس میں کتنے لڑکے ہیں، کون سے مضامین پڑھ رہی ہو، اور تم سب کچھ اور پوچھنا چاہو تو پوچھ سکتی ہو۔ کونین اسے منہ کھولے دیکھنے لگی۔ شایان نے آگے بڑھتے اس کا منہ بند کیا اور اس کا گال چومتے واپس اپنی جگہ پر بیٹھی، جبکہ اس کے چہرے پر بکھرے گال کو سنجیدگی سے دیکھنے لگی۔ اسی نظارے کو تو اس نے مہینوں یاد کیا تھا۔ آپ کی حالہ میں انہیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کونین، کم از کم ابھی تو نہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے ان سے نفرت ہے، اور آپ کی والدہ، ان سے بھی۔ کیسے گزرے دن میرے بغیر؟ وہ اسے ساتھ لگاتا استفسار کرنے لگا۔ آپ کو فرق پڑتا ہے؟ ہاں جی، اسی لیے سب خبر رکھی ہے میں نے تمہاری۔ شایان: اچھا، واہ جی واہ، آپ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، مجھے کیا ہونا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ سب سے چھپا سکتے ہیں، لیکن اتنا تو پڑھ سکتی ہوں آپ کو، اور آپ بہت تھک گئے ہیں اور خود سے بھی غصے ہیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اس سے دور ہوتا ہوا بولا اور فریش ہونے چلا گیا، اور وہ واپس آیا تو وہ وہیں بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سو جاؤ تھوڑی دیر، اور پھر اس کے بعد وہ فائنل نکلا کرو، اور بیڈ پر بیٹھ گئی تو کونین بھی فریش ہو کر واپس آئی اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کی فائل بند کرتے سائڈ پر رکھی۔ آئی ایم سوری، آپ پر ہاتھ۔ کونین پلیز، مجھے کچھ بھی ڈسکس نہیں کرنا چاہتا۔ وہ لیٹتا سر پر کمفرٹ ڈال گیا تو کونین نے گہرا سانس بھرا۔ وہ مشکل وقت سے گزر رہا تھا جہاں سب کو سمجھانا اور منانا تھا، اور اس نے، لیکن ان سب میں وہ خود کہیں گم ہو گیا تھا۔ وہ تو بے قصور رہا، اور ان سب میں شاید کونین سارے بدلے اسے تھپڑ اور بے حد بدتمیزی کر کے لیے تھے جس پر وہ بے حد شرمندہ تھی، اور ان سب کو فراموش ہو گیا تھا مکمل۔ کونین نے اس کے چہرے سے کمفرٹ ہٹایا اور اس کے ماتھے سے بال ہٹاتے جھک کر وہاں لب رکھے تو شایان نے آنکھیں کھولی جن میں تھکاوٹ اور کرب واضح تھی۔ کونین نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں تو وہ اس کو گود میں سر چھپا گیا اور بازو اس کے گرد لپیٹے۔ انہوں نے کتنا برا کیا میرے ساتھ، سالوں مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا، میں نے ماما سے زیادہ محبت کی ان سے، اور انہوں نے بدلے میں
مجھے ان سے زیادہ گلہ اپنی ماں سے ہے۔ کونین، کیا کوئی ماں ایسا بھی کر سکتی ہے؟ وہ آپ سے محبت کرتی ہوں گی شیان، میں جانتا ہوں، لیکن یہ کیسی محبت ہے جنہوں نے کسی کی زندگی برباد کر دی۔ میں تھک گیا ہوں، زندگی ایسی نہیں سوچی تھی میں نے، میں شرمندہ ہوں خود سے۔ بابا نے آپ کو معاف کر دیا شیان، اپنے اس گیٹ سے نکل آئیں، دوسروں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں، جو ہو گیا وہ ماضی تھا، آگے بڑھیں۔ تم نے معاف کر دیا مجھے؟ ہاں بالکل، میں نے معاف کر دیا۔ میں کون ہوتی ہوں آپ کو معاف کرنے والی شیان؟ شاید آپ سے زیادہ غلطیاں میں نے کی ہیں اس رشتے میں، اور جو حرکت اس دن میں نے کی تھی اس پر تو میں مرتے دم تک پشیمان رہوں گی۔ وہ کافی دیر خاموش رہے، جیسے زخموں کو بھرنے کا موقع دیا گیا ہو۔ کونین مسلسل اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اور اس کی کمر کو سہلا رہی تھی، اسے پرسکون کرنے کے لیے وہ اس میں کامیاب رہی تھی۔ ویسے کافی بھاری ہاتھ نہیں ہے آپ کبھی بھی؟ کچھ لمحوں کے بعد وہ سیدھا ہوا اور اس کے ہاتھ سے کھینچ کر اوپر گرایا۔ شیان پلیز، مجھے وہ پہلے بہت شرمندہ ہوں، سارے بدلے لے لیے ہیں تم نے مجھ سے۔ خبردار، کل کو میرے بچوں کو کوئی کہانی سنائی تم نے تو کوئی، وہ بولا تو وہ جھنک کی اور گھال دہکنے لگے۔ تم اتنا بلش کیوں کرتی ہو؟ نہیں تو ایسی تو کوئی بات نہیں، تم ایسا کرتی ہو دنیا کی حسین ترین لگتی ہو۔ کونین، شیان عثمانی، میں یہ گال، میری قربت اور تمہاری گالوں پر حدت ہو جانا بڑھاپے تک دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بولا تو کونین اس کی باتوں کی تاب نہ لاتے چہرے کو اس کے سینے میں چھپا گئی۔ وہ ہنس دیا۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ تم ساتھ ہو تو بہترین۔ شیان نے اس کے بالوں کو چومتے کہا، تم نے بالوں کو کلر نہیں کروایا، آپ بھول رہے ہیں، آپ نے کروانا تھا، اور مجھے نئی چادر بھی چاہیے، یونیورسٹی میں نئے سیمسٹر کی فیس بھی جمع کروانی ہے، اور ٹھیک ہے سب مل جائے گا آپ کو بیوی۔ وہ اس کے ماتھے اور گال کو چومتا بولا اور وہ مسکرا دی۔ چلے مجھے گھر چھوڑ آئیں۔ یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں 2-3 دن ابھی تم ادھر ہی رکو گی؟ نہیں، میری خواہش ہے کہ ہم پھر سے نکاح کریں بابا کے ساتھ اور اپنی خوشیاں منائیں اس گھر میں ایک ساتھ۔ تم ایسا چاہتی ہو؟ شیان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کونین نے تیزی سے سر ہلایا اور وہ اس کی ٹھیک ہے جو حکم۔ وہ اس کے بال کان سے پیچھے اڑاتا ہوا بولا، اور پھر کافی گھنٹے ایک ساتھ باتیں گزارے اور واپس چھوڑ آیا اور انتظامات کرنے لگا۔ اس لڑکی کو وہ مزید 2 دن خود سے دور نہیں رکھ سکتا تھا، ابھی تو میسر آئی تھی، اس لیے وہ تیزی سے تیاریاں کرنے لگا۔ باقی کے زخم بھی تو مندمل ہونے تھے۔ اس نے ایک ہی شام میں تیاری کی تھی، صرف ولیمے کا فنکشن تھا، نکاح تو گھر میں ہی کرنا تھا، اس لیے نکاح کے بعد اس نے کونین کو اپنی محبت میں بھگو دیا تھا اور اس کے پاؤں میں پازیب پہناتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو چوما اور اس تحفے کا شکریہ۔ وہ مسکرا کر بولی، میری زندگی میں آنے کا شکریہ کونین۔ شیان اس کے ماتھے کو چوما اور وہ بولا، ہٹیں آپ بہت بھاری ہیں۔ وہ بولی تو شیان نے اسے گھورا اور اس کے ہاتھوں کو اپنی انگلیوں میں تھامتے اس پر جھکا اور اپنے پیار کی بارش برسانے لگا۔